بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ ذوالجناح کوئی عام گھوڑا نہ تھا، اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت سے لقب خاص عطا ہوا تھا۔ مورخین کے نزدیک اس کا اصلی نام مرتجز تھا، لیکن اس کی غیر معمولی جسامت اور خدوخال کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو لقب ذوالجناح دیا۔ بعض مورخین کے نزدیک ذوالجناح اور مرتجز دو الگ الگ گھوڑے تھے، لیکن یہ بات بعض مورخین کے نزدیک بعید از قیاس۔ ذوالجناح جسمانی ساخت کے لحاظ سے دوسرے جانوروں سے مختلف تھا۔ اس کی پیشانی پر ایک خوشنما اور چمکدار ابھار تھا۔ مغربی دیومالائی قصوں میں ایسے گھوڑوں کو یونیکورن کے نام سے پکارا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایسے گھوڑے پائے جاتے تھے جن کے ماتھے پر ایک چمکدار ابھار یا سینگ ہوا کرتا تھا اور ان کے پر ہوتے تھے جو طاقت پرواز بھی رکھتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق وہ گھوڑے جنات تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ناپید ہو گئے۔ ہندوؤں کے اوتار کالکی مجسمے میں بھی اس کو ایسے گھوڑے پر بٹھایا گیا جس کے پر ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوج محترمہ نے بھی جس گھوڑے کا کھلونا بنایا تھا وہ گھوڑا بھی پروں والا تھا، جس کو دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ لہٰذا ذوالجناح کی منسوبیت ایسے گھوڑوں سے ہے جن میں طاقت پرواز تھی۔ ایک روایت کے مطابق ذوالجناح کا شجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھوڑے سے جا کر ملتا ہے۔ دوسری روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھوڑے پر فلسطین سے مکے آیا کرتے تھے اسی گھوڑے کی نسل ہے۔ بعض کے نزدیک ذوالجناح بھی جنت کی سواریوں میں سے ایک سواری ہے۔ ایک روایت ہے کہ ذوالجناح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تحفے کے طور پر پیش کیا گیا۔ واقعہ کے مطابق مصر کے علاقے اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون سودہ بنت زمعہ کو ایک بے مثال گھوڑا روانہ کیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سودہ بنت زمعہ کو عقد کے ذریعے داخل حرم کیا اور گھوڑے کو پرورش کے لیے حضرت علی شیر خدا کے سپرد کیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے، ایک بادشاہ اپنے وقت کی سب سے با اثر شخصیت کو جو تحفہ پیش کر رہا ہے، لازمی اس میں کوئی خاص بات ہوگی۔ کہا جاتا ہے اسکندریہ کے علاقے میں جو مصر کے شمال اور بحیرہ روم کے جنوبی کناروں پر واقع ہے، ایک گھوڑا جو آزادانہ پھرتا دیکھا گیا۔ یہ گھوڑا افسانوی کردار کا مالک تھا۔ بہت سے بہادروں اور مہم جوؤں نے اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ اس طرح گھوڑے کا قصہ زبان زو عام ہو گیا۔ ایک طرح گھوڑے کا ذکر مافوق الفطرت داستان کے طور پر ہونے لگا۔ بادشاہ مقوقس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بے مثال تحفے بھیجنے کی خاطر اپنے کارندوں کو اس گھوڑے کو پکڑنے کی خاطر روانہ کیا۔ مقوقس کے کارندے اس گھوڑے کو پکڑنے میں کامیاب تو ہو گئے، لیکن اس میں سوار ہونے پر ناکامی ہوئی۔ چنانچہ اس گھوڑے کو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا گیا۔ اسکندریہ کے مدینے تک تمام راہ اس گھوڑے کو بڑے بہادر افراد قابو میں رکھتے تھے۔ جب اس موزور گھوڑے کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جانور کو انتہائی پسند فرمایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا تو اس نے خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی منہ زوری اطاعت میں تبدیل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اس کو ذوالجناح کا لقب عطا فرمایا اور پرورش کے لیے اس کی رسی مولا علی کو دے دی۔ اس طرح یہ ان کے ساتھ ایسے چل پڑا جیسے صدیوں سے منزل کی تلاش میں بھٹکنے والے مسافر کی روح کو منزل پا لینے کے بعد قرار آ گیا ہو۔ نواسہ رسول حضرت حسین جب چھوٹے سے تھے تب سے ہی آپ اس گھوڑے میں دلچسپی لیتے تھے۔ ایک شہزادہ حسین اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ گھوڑے کے پاس ہی کھڑے تھے۔
آقا دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے نواسے حسین کو اپنے پاس آتے دیکھا تو بہت ہی خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے نواسے، کیا آپ گھوڑے پر سواری کرنا چاہتے ہو؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ہاں نانا جان، میں گھوڑے کی سواری کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ نانا اور نواسے میں بات چیت ہو رہی تھی تو یہ گھوڑا بڑے غور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہزادہ حضرت حسین کی باتیں سن رہا تھا۔ جب دونوں کی باتیں ختم ہوئیں تو گھوڑا نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا تاکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر سوار ہو سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا، یہ وہی گھوڑا ہے جو میدان کربلا میں تمہاری سواری اور مددگار ہوگا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ گھوڑا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تحفے میں دے دیا۔ اس کے بعد ذوالجناح مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا۔ میدان کربلا میں مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر مشکل وقت آنے پر یزیدی لوگ بھی ذوالجناح پر فکر کرنے لگے۔ کربلا کے میدان میں ذوالجناح کو پینے کا پانی کافی بار ملا، لیکن ذوالجناح نے پانی نہ پیا۔ اس کی وجہ سے یہ تھی کہ ذوالجناح کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ میرے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے پانی نہ پیا، میں اپنے مالک کو پیاسا چھوڑ کر پانی کس طرح سے پی سکتا ہوں؟ حضرت حسین جب میدان کربلا میں گھوڑے سے زمین پر گر گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھوڑا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ارد گرد چکر لگانے لگا تاکہ کوئی تیر اس کے مالک حضرت حسین کو نہ لگ سکے۔ مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت کرتے ہوئے ذوالجناح کو اتنے تیر لگے کہ وہ بھی تیر لگنے سے کافی زخمی ہو گیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے نے 60 سے زیادہ یزیدیوں کو قتل کر دیا تھا۔ جب بدبختوں نے حضرت حسین کو شہید کیا تو گھوڑے نے اپنی پیشانی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے ساتھ لگائی، پھر گھوڑے نے اپنے آپ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون سے تر کیا اور اپنے اگلے پاؤں اٹھا کر زمین پر ایسے مارے کہ سارے میدان میں ایسی گونج اٹھی جس سے ساری یزیدی فوج گھوڑے کی طرف متوجہ ہوئی۔ جب سپہ سالار عمر بن سعد کی نظر گھوڑے پر پڑی تو اس کے دل میں فوری لالچ آ گیا، اس بہترین گھوڑے کو میں رکھوں گا۔ چنانچہ اس نے فوج کی ایک ٹکڑی کو حکم دیا، اس گھوڑے کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ جب فوجی ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے گئے تو گھوڑے نے بڑی زور سے زمین پر پاؤں مارنا شروع کر دیے۔ یزیدی فوجیوں کو اپنے پاس نہ آنے دیا، وہ بھی گھوڑے کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ یہ دیکھ کر عمر سعد نے کہا کہ گھوڑے کو اپنے ہی حال پر چھوڑ دو۔ پھر وہ گھوڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور آنسو بہانے لگا۔ حضرت امام بحیقی سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آ کر کربلا میں موجود حضرت امام حسین کے گھوڑے کدھر گیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ اے ابن سعد، گھوڑے کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا کیونکہ اس گھوڑے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری کی تھی، لیکن وہ گھوڑا حضرت حسین کی شہادت کے بعد کسی کے ہاتھ بھی نہیں لگا تھا۔ گھوڑے نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا کیونکہ وہ ایک ایسا گھوڑا تھا جس پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد کوئی بھی سواری نہ کر سکتا تھا۔ زخموں سے چور، آنکھوں میں آنسو لیے گھوڑا نہر فرات میں گرا اور دیکھتے ہی دیکھتے ابن سعد کے سامنے گھوڑا غائب ہو گیا۔